بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اندھیری رات کے مسافر، قسط اول، حصہ دوم۔ ملکہ نے پریشان ہو کر سوال کیا، کیا یہ بھی ممکن ہے کہ مالٹا والوں نے کسی اور آدمی کو حامد بن زہرہ سمجھ کر گرفتار کر لیا ہو اور ہمارے سفیر نے بھی اس کے متعلق مزید چھان بین کی ضرورت محسوس نہ کی ہو؟ نہیں، مالٹا میں ہمارا سفیر ایک ہوشیار آدمی ہے۔ مجھے صرف یہ تشویش ہے کہ ہم نے جو جہاز قیدی کو لانے کے لیے بھیجا تھا اس کی واپسی سے متعلق ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ملی۔ ملکہ نے فکر مند ہو کر کہا، آپ کہتے تھے کہ ترکوں کے جنگی جہاز ان دنوں بحیرہ روم میں گشت کر رہے ہیں۔ خدا نہ کرے ہمارے جہاز کو کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو۔ فرڈیننڈ نے جواب دیا، اگر ایک جہاز کی قربانی سے وہ خطرات ٹل جائیں جو ہمیں حامد بن زہرہ کے زندہ واپس آنے کی صورت میں پیش آ سکتے ہیں تو یہ سودا مہنگا نہیں ہوگا۔ آپ اسے اتنا خطرناک سمجھتے ہیں؟ فرڈیننڈ نے جواب دیا، کبھی کبھی رات کے سناٹے میں ایک ہی پہرے دار کی چیخ سے ساری بستی جاگ اٹھتی ہے۔ یہ میری پہلی ذمہ داری ہے کہ میں جس بستی پر شب خون مارنا چاہتا ہوں وہاں کسی جاگتے ہوئے پہرے دار کی چیخیں اس کے حلق سے باہر نہ نکل سکیں اور ہمیں ایک جیتی ہوئی جنگ دوبارہ لڑنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ ملکہ آزردہ ہو کر اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی حالت اس بچے کی سی تھی جس کے ہاتھ سے کوئی خوبصورت کھلونا چھینا جا رہا ہو۔ فرڈیننڈ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، ایزابیلا، میرا مقصد آپ کو پریشان کرنا نہیں تھا۔ مجھے یقین ہے کہ میں نیا سال شروع ہوتے ہی آپ کو غرناطہ کا تحفہ پیش کر سکوں گا۔ تاہم بعض جنگی تدبیریں ایسی ہوتی ہیں جن کا علم صرف سپہ سالار تک محدود رہنا چاہیے۔ میرے دل میں کئی ایسی باتیں ہیں جو میں نے ابھی تک آپ پر ظاہر نہیں کی، اس لیے نہیں کہ میں کسی مسئلہ میں آپ کو اعتماد میں نہیں لینا چاہتا، بلکہ میری خواہش یہ تھی کہ میں کسی دن اچانک خوشخبری سنوں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ خوشی ہو۔ ایزابیلا کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا۔ وہ اٹھ کر چند قدم آگے بڑھی اور فرڈیننڈ نے مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ وادی کے نشیب و فراز سے ذرا آگے دیکھنے کی کوشش کیجیے۔ ملکہ چند ثانیے بغور دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، وہاں بہت سے آدمی نظر آتے ہیں، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ سڑک کی مرمت کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ خیال نہیں کیا کہ یہ کام گزشتہ 3 دن سے ہو رہا ہے، اور اگر آپ کی نگاہ 1 میل اور آگے دیکھ سکے تو وہاں آپ کو غرناطہ کے آدمی دکھائی دیں گے جنہوں نے اپنے حصے کا کام تقریباً ختم کر لیا ہے۔ ملکہ نے حیرت زدہ ہو کر سوال کیا، آپ کا مطلب ہے ابوالقاسم نے انہیں ہماری فتح کا راستہ کشادہ اور ہموار کرنے کے کام پر لگا دیا ہے؟ فرڈیننڈ نے جواب دیا، ابوالقاسم نے اہل غرناطہ کو یقین دلایا ہے کہ انہیں سنیٹا فے سے رسد خریدنے کی اجازت ملنے والی ہے اور وہ یہاں آ کر اپنی مصنوعات بھی فروخت کر سکیں گے۔ اب ذرا اس طرف چلیے۔ ایزابیلا فرڈیننڈ کے ساتھ ٹیلے کے دوسرے کونے کے قریب پہنچی تو اس نے کہا، شمال اور مغرب کی سمتوں سے سنیٹا فے کی طرف آنے والے راستوں پر نظر دوڑائیے۔ آپ نے ان راستوں پر اتنی بیل گاڑیاں پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ ملکہ نے ادھر دیکھنے کے بعد پوچھا۔ فرڈیننڈ نے مسکرا کر جواب دیا، غلہ، پھل، سبزیاں، ایندھن، گھاس، مرغیاں، انڈے اور شاید آپ کو بھیڑ بکریوں کے ریوڑ بھی نظر آ جائیں۔ کل میں نے حکم دیا تھا کہ 2 دن کے اندر اندر سنیٹا فے کو بہت بڑی منڈی بن جانا چاہیے، اور ابوالقاسم کو یہ پیغام مل چکا ہے کہ پرسوں ہم سنیٹا فے کا راستہ کھول دیں گے۔ مجھے صرف اس بات کا افسوس ہے کہ میں یہ کام ذرا دیر سے کر رہا ہوں۔ ملکہ بڑی مشکل سے اپنی پریشانی چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے جھجکتے ہوئے کہا، کیا آپ واقعی ہی تجارت کا راستہ کھولنا چاہتے ہیں؟
ہاں، میں اس بات کا عملی ثبوت دینا چاہتا ہوں کہ اصطلاح کی رام دل ملکہ کو اپنی نئی رعایا کا بھوکوں مرنا پسند ہے۔ ویسے ریمینز یقیناً اسے پسند کرے گا۔ ملکہ نے کہا، میرا تو خیال ہے کہ وہ ایسی باتیں سن کر خودکشی پر آمادہ ہو جائے گا۔ فرڈیننڈ نے مسکرایا، کیا اس سے یہ کہہ دینا کافی ہوگا کہ اہل غرناطہ کو چند دن اچھی خوراک مہیا کرنے کے عوض انہیں دائمی غربت و افلاس کے جہنم میں جھونک دینے کا سودا ہمارے لیے مہنگا نہیں؟ آپ حیران ہوں گی کہ یہ تجویز بھی ابوالقاسم نے پیش کی تھی۔ اسے یہ شکایت ہے کہ اگر اہل غرناطہ جنوب کے پہاڑی علاقوں سے رسد حاصل کرتے رہے تو قبائل کے ساتھ ان کے روابط گہرے ہوتے جائیں گے۔ میں نے ان کی یہ شکایت دور کر دی ہے۔ اب ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اہل غرناطہ کو کھانے پینے کا سامان انتہائی مناسب قیمتوں پر دیا جائے۔ بھوکا انسان پیٹ بھرنے کے بعد لڑنے کی بجائے آرام سے سونا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ملکہ نے کہا، اگر مجھے ان منصوبوں کا علم ہوتا تو میں اس قدر پریشان نہ ہوتی، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمارے دشمن 800 سال اس ملک پر حکومت کرنے کے بعد اپنے مستقبل سے بے خبر ہیں۔ کیا وہ اتنا بھی نہیں سوچ سکتے کہ ہمارے لیے غرناطہ کے دروازے کھل جائیں گے تو ان کا یوم حساب شروع ہو جائے گا؟ فرڈیننڈ نے جواب دیا، وہ سب جانتے ہیں، لیکن جب کسی قوم پر زوال آتا ہے تو وہ اپنی سلامتی کے سیدھے راستے سے انحراف کے بہانے تلاش کرتی ہے اور ہمیشہ خود کو یہ فریب دیتی ہے کہ اس کے ہیلے حلیے اس کی قوت و توانائی کا نعم البدل ہو سکتے ہیں، اور قوموں کی اخلاقی انحطاط کا آخری مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بقا کی جد و جہد کی بجائے خودکشی کر لینا زیادہ آسان سمجھتی۔ آج یہی حمایت ہمارے دشمن کی ہے۔ وہ اجتماعی زندگی کی ذمہ داریوں سے بچنے کے لیے اجتماعی ہلاکت کے خطرے سے آنکھیں بند کر لینا زیادہ آسان سمجھتے ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ جن آدمیوں کی ذہانت اور مکاری کو وہ اپنا آخری سہارا سمجھتے ہیں وہی اپنا مستقبل ہمارے ساتھ وابستہ کر چکے ہیں۔ ایزابیلا نے کہا، ابو عبداللہ کو یہ معلوم ہے کہ چند ہفتوں کے بعد اس کی بادشاہت ختم ہو جائے گی اور اس کے عوض الفجارہ میں ایک چھوٹا سا علاقہ حاصل کرنے کے بعد اس کی حیثیت ایک معمولی جاگیردار کی ہوگی۔ ہم جب چاہیں گے اسے ملک سے باہر نکال دیں گے۔ ابوالقاسم کو بھی خوش فہمی نہیں ہو سکتی کہ جب ابو عبداللہ کی بادشاہت ختم ہو جائے گی تو اس کی وزارت باقی رہے گی۔ پھر وہ کس امید پر یہ کھیل کھیل رہے ہیں؟ فرڈیننڈ مسکرا دیا، کھیل صرف میرا ہے، وہ دونوں تو شطرنج کے مہرے ہیں۔ ابو عبداللہ ان لوگوں میں سے ہے جو نزع کے عالم میں بھی موت کو فریب دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور ابوالقاسم جیسے عیار آدمی کے لیے اسے یہ اطمینان دلانا مشکل نہ تھا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب اسی کے فائدے کے لیے ہے۔ جب متارکہ جنگ کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی تو اس کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ اسے ہتھیار ڈالنے کے بعد بھی کم از کم 1 سال کے لیے الحمراء کے شاہی محلات اور قلعے سے بے دخل نہ کیا جائے، اور آپ نے میرے احتجاج